السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد المتوحد بالوحدانیت هو اللہ، الفرد المتفرد بالفردانیت هو اللہ، العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ، القدیر المقتدر بالقدرة هو الله، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أفضل الأفضلين هو الله، آخر الآخرين هو الله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال تعالى محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم سامعین، برادران عزیز، اہل اللہ کی یعنی اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے کے فائدے کتنے بڑے ہوتے ہیں، اس تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہے۔ اس سے پہلے آپ حضرات سے ایک درخواست کے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے اس بات کو عرض کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کے دل کو دین کے لیے کھولتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے دل میں ایمان کی حلاوت کو، ایمان کے نور کو، ایمان کی چاشنی کو پیدا کر دیتے ہیں، تب بندہ اچھائی کی طرف بڑھنے لگتا ہے اور اسے عبادت کے اندر سکون سا، اطمینان سا محسوس کرنے لگتا ہے۔ دیکھیں، جب کسی کے دل کے اندر نور آتا ہے تو نیکیوں کی رغبت بڑھ جاتی ہے۔ اگر بندہ گناہوں کی طرف جائے تو اس کا دل روحانی طور پر سیاہ یعنی کالا ہو جاتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب مسلمان مومن یہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر یہ کالا دھبا لگ جاتا ہے۔ جب وہ توبہ کرتا ہے، توبہ کی برکت سے وہ گناہ معاف ہوتا ہے تو وہ سیاہ یعنی کالا دھبا نکل جاتا ہے۔ اگر مومن بندہ توبہ ہی نہ کرے تو دھیرے دھیرے روحانی طور پر دل کالا ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر اچھائی کی بات اثر انداز نہیں ہوتی۔ تو اس لیے دیکھیں، ہم کبھی بھی اپنی زندگی گزارنا ہو تو زندگی گزارنے کے واسطے دو پہلو سامنے آتے ہیں، ایک مثبت اور ایک منفی پہلو۔ ہر ایک چیز کو ہم دیکھیں تو ہر چیز کے اندر ہم دو زاویے ضرور نکال سکتے ہیں، ایک زاویہ اچھائی کا اور ایک برائی کا۔ علماء نے مثال دے کر کہا
کہ اگر ہم پھول کو دیکھیں تو اس کے اندر خوشبو نظر آتی ہے، اگر پھول کے درخت کو دیکھیں تو کانٹے بھی نظر آئیں گے، بس ہم کانٹوں کو دیکھنا نہیں ہے، پھول سے فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ اصول ہماری شریعت نے ہمیں سکھلایا۔ دیکھیں بعض مرتبہ جب کسی مسئلے کے تحت کچھ مشورہ کرنا ہوتا ہے تو اختلاف رائے سامنے آ جاتے ہیں۔ میری بات کو تھوڑا غور سنیں۔ اللہ کے نبی کی سنت ہے مشورہ کرنا، قرآن کے اندر ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، مشورہ کیا کرو اپنے کاموں کے اندر۔ ہمارے نبی بھی صحابہ کے درمیان میں بیٹھ کر مشورہ کیا کرتے تھے، اور گھریلو معاملات کے اندر اپنے امہات المومنین سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ جبکہ اللہ کے نبی کی طرف وحی آتی تھی اور فیصلہ جو نبی فرماتے وہی ہوتا تھا، مگر امت کو سبق دینا تھا۔ اس کے خاطر یہ طریقہ ہمارے نبی نے ہمیں سکھلایا کہ جب تم سب مل کر کسی چیز کے تعلق سے مشورہ کرو گے، اختلاف رائے آئے گی۔ اختلاف رائے آنا علماء نے لکھا ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ ایک ہی معاملے کے اندر کئی قسم کے پہلو کئی بندوں کی زبان سے آئیں گے، تو آنے سے جو بہتر ہوگا اس پر عمل کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ یہ اصول شریعت نے ہمیں اس لیے سکھلایا مشورہ کرنے کا، تاکہ ہم مشورہ کریں اور مشورے میں کس کی رائے بہتر ہو، اس رائے پر جب عمل ہوگا تو عمل ہونے کا نتیجہ یہ کہ امت کو فائدہ ہوگا۔ اور دوسری بات، ہمارے دل کے اندر کوئی رائے ہوگی اور وہ رائے ہماری امت کے خلاف بعض مرتبہ آ جائے کام کے، تو کٹنے سے ہمارا دل تھوڑا کٹے گا تو ضرور، مگر ہماری اصلاح ضرور ہوگی۔ بعض مرتبہ اپنی اصلاح کے واسطے اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے، جب ہم اپنے آپ کو مٹائیں گے تو اس کا فائدہ آگے چل کر نظر آئے گا۔ حضرت عمر پالن پوری رحمت اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ ساتھیوں، دین کا کام کرنا اصل نہیں ہے، دین کا کام ایسا کرنا کہ اللہ راضی ہو جائے یہ اصل ہے۔ تو دیکھیں ہماری رائے قبول ہو یا نہ ہو، مگر دین کا کام ہم سے اللہ لے، یہ دل کے اندر آ جانا چاہیے۔ اب آگے بڑھیں۔ اب یہ بات دل میں آنے کے واسطے حضرت عمر پالن پوری ہی فرمایا کرتے تھے، اپنے آپ پر کسی بڑے کو نگران بنا لو، تاکہ تم سے کچھ غلطی ہو جائے تو غلطی ہونے کے نتیجے میں وہ تمہاری اصلاح کرے۔ جب اصلاح کرے گا تو تم آرام سے دین کا کام کرو گے، ورنہ اگر تم اپنے آپ پر نگران نہ بناؤ گے، دھیرے دھیرے سے کچھ مرتبہ ملنے سے تم تکبر کا شکار ہو جاؤ گے، اور یہ تکبر ایک بہت بڑی بیماری ہے جس سے آدمی ہلاک ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ کے نبی نے حدیث قدسی بیان کی، الکبریاء ردائی، یہ بڑائی جو ہے یہ اللہ کی چادر ہے، یہ اللہ ہی کو زیب دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں۔ اللہ کو اپنی تعریف خوب پسند ہے۔ اب قرآن کے اندر اللہ نے سب سے پہلی جو آیت نازل، سب سے جو پہلی آیت رسول کی بنائی، قرآن ہم پڑھتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا ہے، پہلا لفظ ہی اللہ نے جو لایا وہ اپنی تعریف کا لایا۔ تو تعریف اللہ کو پسند ہے اور بڑائی اللہ کی چادر ہے، اور اللہ اعلان بھی کر رہے ہیں، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ، میں ہی ہوں، یعنی یہ بڑائی صرف اللہ کو زیب دیتی ہے، کسی اور کو نہیں۔ تو اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں ہی ہوں جو رات کو لاتا ہوں، اگر کوئی ہے جو رات کو جب میں لاؤں تو سورج نکال کر دکھائے۔ آگے اللہ فرما رہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ، میں ہی ہوں جو دن کو لاتا ہوں، اگر
کسی میں ہمت ہو تو رات کو میرے بعد لا کر دکھائے۔ یہ اللہ کا اصول ہے۔ دیکھیں اگر اللہ رات کو رکھ دیتے، سورج کو نہ نکالتے، دن کو نہ نکالتے، تو رات کی ٹھنڈی زیادہ ہو جاتی، تو اس سے آدمیوں کو برف پڑتا اور آدمی ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے بیمار ہو جاتے۔ اور اللہ نے اعلان کیا میں ہی دن کو لاتا ہوں۔ اگر اللہ سورج کو لا کر کھڑا کر دیتے، رات کو نہ لاتے، سورج کی گرمی زیادہ ہو جاتی تو اس کی وجہ سے پانی ختم ہوتا اور آدمی گرمی سے مر جاتے۔ اللہ نے دنیا کا اصول بنایا اور اپنے آپ کی خود تعریف کی، اور اللہ ہی بڑے ہیں اس لیے کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے، تو اللہ ہی کو بڑائی زیب دیتی ہے، ہم کو یہ زیب نہیں دیتی۔ اگر بڑائی ہمارے اندر آ جائے تو یہ ہماری بربادی کی علامت بن جاتی ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے من تواضع للہ، اللہ کے واسطے عاجزی اختیار کرے۔ جب آدمی عاجزی اختیار کرے گا رفعہ اللہ، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ بلند مرتبہ بھی دیں گے اور انشاءاللہ اللہ بڑا دین کا کام بھی لیں گے۔ اب آدمی کے اندر عاجزی آنا ہو تو سب سے بڑا جو اہم کام کرنا ہے وہ کام یہ کہ بڑوں کی صحبت کو اختیار کرے۔ اس لیے کہ اگر بڑوں کی صحبت سے فائدہ نہ اٹھایا جائے آدمی برائی کا، گھمنڈ کا، تکبر کا شکار ہو سکتا ہے۔ دیکھیں اللہ والے جب کسی کو اپنے طرف سے خلافت دینا ہو، بیعت دینا ہو، خلافت دینا ہو تو سب سے پہلے اپنے پاس رکھ کر ان کی اصلاح کرتے ہیں، بعد میں خلافت عطا کرتے ہیں تاکہ آدمی پیسے، اس کے بعد اس کے ساتھ اچھا کام ہو۔ اللہ نے اپنے انبیاء سے بڑے بڑے دین کے کام لیے۔ انبیاء کی سنت داڑھی رکھنا بھی ہے، ایسے ہی ہر نبی کے بارے میں آ کر ہے کہ ہر نبی نے بکریوں کو چرایا۔ کیوں چرایا ہم غور نہیں کرتے، اس لیے کہ بکریوں کے اندر اللہ نے عاجزی رکھی ہے۔ یہ عاجزی رکھنے کی وجہ سے اللہ نے انبیاء کو حکم دیا کہ تم اس کو چراؤ۔ جب زیادہ وقت تمہارا ان بکریوں کے درمیان میں گزرے گا تو تمہارے اندر بھی عاجزی آئے گی۔ یہ دنیا کا اصول ہے کہ آدمی جس کے اندر زیادہ رہتا ہے اس کا اثر زیادہ ہو جاتا ہے۔ علماء مثال دے کر فرماتے ہیں کہ اگر آدمی آگ کی بھٹی کے پاس ہی رہے تو آگ اس پر اثر کرے یا نہ، مگر اس کے اوپر دھواں کا تو اثر ہوگا، اور کپڑوں میں کم حالت میں اپنا سارا دن گزارنے سے دھویں کی بدبو تو آئے گی۔ یہ اصول ہے کہ ہم جتنا وقت اپنا زیادہ جس کے پاس دیں گے اس کا اثر ہمارے اوپر ہوگا۔ علماء فرماتے کہ اپنے آپ کو بہتر بنانا ہو تو بڑی بات یہ ہے کہ صحبت صحیح اختیار کریں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرو گے تو کیا ہوگا؟ تم متقی ہوگے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اگر متقی تم بننا ہو تو سچوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ، بڑوں کے ساتھ ہو جاؤ، جو اللہ کرتے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا اللہ کرنے والوں کے ساتھ تم جب ہو جاؤ گے تو اس کی برکت سے تمہاری بھی اصلاح ہو جائے گی، ورنہ اپنے آپ کی اصلاح کرنا اس دور کے اندر بہت مشکل ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں برا نہ مانے، نوجوان ہیں والدین کچھ ڈانٹ ڈپٹ کرتے تو بعض ایسے ہیں جن کی صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے والدین کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑی بات جو ہے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ کوئی تمہارے پاس اپنے بچے کو لائے اور کہے کہ مولانا اس بچے کو اچھا پڑھاؤ، تو اس کی اس بات کو قبول نہ کرو، بلکہ اسے ڈٹ کر کہو کہ اچھا پڑھانے کی بات تم نہ کرو بلکہ اچھا بنانے کی بات کرو۔ اچھا پڑھنا اصل نہیں ہے، اچھا بننا اصل ہے۔ ڈگریاں لے لی مگر والدین کی خدمت نہ کی تو یہ ڈگریاں بیکار ہیں۔ کوئی عالم بن گیا والدین کا نافرمان ہو
تو اس کا عالم بننا بھی بیکار ہو جائے گا۔ اچھا پڑھنا اصل نہیں ہے، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اچھا بننا اصل ہے۔ اچھا بنو گے، ڈگریاں ملے نہ ملے، عالم بنے نہ بنے، اپنی جگہ مگر والدین کا بڑوں کا فرما بردار بن کر زندگی گزارنا یہ اصل ہے۔ دیکھیں اسی لیے سب سے بڑی بات جو ہے وہ اپنی آپ کی اصلاح کرنا ہو تو اللہ والوں کی صحبت کو پانا ضروری ہوگا۔ دیکھیں صحابہ تھے، پہلے کیسے تھے؟ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، ہم سن کر ہیں کہ خون کے پیاسے تھے۔ کوئی جانور زندہ ہوتا مزہ دیکھنے کے واسطے زندہ جانور سے گوشت کاٹ لیا کرتے تھے، مگر نبی کی صحبت پائی۔ صحبت کا اثر کیا ہوا کہ خود تو جان دے دی مگر دوسرے کو پہلے پانی پلانے کی بات کی۔ یہ کیسا ہوا؟ صحبت سے ہوا۔ ساتھیوں صحبت کو معمولی نہ سمجھو۔ حضرت شیخ سعدی فارسی میں شعر لکھ کر فرماتے تھے، صحبت صالح ترا صالح کنت، اچھوں کی صحبت اچھا بنا دے گی، صحبت طالح ترا طالح کنت، بروں کی صحبت آدمی کو برا بنا دے گی۔ یہ حضرت شیخ سعدی کی بات یاد آتی ہے کہ دیکھو صحابہ نبی کے پاس گئے، ادنا سے ادنا صحابی بھی، جو صحابہ ادنا سے ادنا مقام رکھتے ہو ان کے مقام کو بھی بڑے سے بڑا تابعی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ کیوں ہوا؟ بس نبی کی صحبت ان کو مل گئی۔ اب دیکھیں کتنا بڑا عابد بن جائے، ساری زندگی عبادت میں گزار دے، اس کے باوجود ادنا سے صحابی کی دھول کو بھی نہیں لگ سکتا۔ یہ کیوں ہوا؟ بس ایک جھلک نبی کی ان پر پڑ گئی، ایک لمحہ نبی کی صحبت انہوں نے اختیار کر لیا۔ اشرف علی تھانوی کی بات آپ سن کر ہیں، حضرت نے ایک بات لکھی ہے کہ بعض صحابہ ایسے تھے جو غیر عالم تھے، یعنی ہماری زبان میں بولنے میں بے ادبی ہوتی ہے، کچھ بھی پڑھے لکھے نہیں تھے بلکہ دیہات کے تھے، ان کو کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ اس کے باوجود اس دور کا بڑا سے بڑا عالم بھی ان کے ادنا سے مرتبے کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ اس لیے کہ انہوں نے نبی کی صحبت کو اٹھایا۔ بس صحبت کا ایک لمحہ بڑے سے بڑے عالم بھی اس کی دھول کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اصول ہمارے بڑوں نے اس لیے سکھایا کہ اپنے آپ کی تربیت یہ بہت مشکل کام ہوا کرتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ والوں سے جوڑے، انشاءاللہ تربیت خود بخود ہو جائے گی۔ دیکھیں ساری زمین دنیا میں اللہ نے ہی بنائی مگر مسجد کی زمین کو اللہ نے بڑا مقام دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا ساری دنیا کی مسجدوں کو اللہ کعبے کی مسجد میں شامل کر کر اسے جنت کا حصہ بنا دیں گے۔ اب دیکھیں سب سے پہلے مسجد بنائی نہ گئی تھی تو یہاں جوتے چپل پہن کر آنے کی بھی اجازت تھی، مگر جب مسجد بنا دی گئی اب یہاں کسی کو جوتے چپل تو دور کی بات گندے پاؤں میں بھی آنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور آنا ہو تو مستحب طریقہ علماء نے لکھا کہ مسجد کے اندر آؤ تو جائز تو بغیر وضو کے مگر وضو کے ساتھ آنا مستحب ہے۔ اب یہ مقام کیوں ہوا؟ بس مسجد کو اللہ کے گھر کے ساتھ نسبت ہو گئی، صحبت ہو گئی۔ اب دیکھیں اس نسبت کی برکت سے اللہ نے معمولی زمین کو بھی جنت کا حصہ بنا دیا۔ اب ہم بارہا واقعہ سن کر ہیں، اصحاب کہف کا کہ 7 آدمی تھے، ایک غار میں چھپ گئے، ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، مگر یہ کتے کو بھی اللہ کل جنت میں انسانی شکل دے کر داخل کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ بس اس نے صرف ایک اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نبی نوح، ان کا بیٹا کنعان جہنم کا ایندھن بنا۔ کیوں بنا؟ بس اس نے بروں کی صحبت اختیار کی۔ نبی کا بیٹا بس
بروں کی صحبت کو اختیار کیا، جس کی وجہ سے کیا ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم کا ایندھن بن رہا ہے۔ جب طوفان نوح آیا تھا، حضرت نوح نے چیخ کر اللہ سے دعا کی تھی، اے اللہ میرا بیٹا میرا بیٹا۔ اللہ نے فوراً ندا لگائی تھی، یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تمہارے گھر والا نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کے جو اعمال ہیں یہ صالح نیک اعمال نہیں ہیں، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، ایسے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرو، انی اعیذک، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہ تم نہ جاننے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اللہ کی طرف سے ڈانٹ ڈپٹ آئی کہ نو ایسا نہ کرو، ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اللہ سے فریاد کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو نبی کا بیٹا بس کیا کام ہوا؟ بروں کی صحبت آ گئی، جس کی وجہ سے کیا کام ہوا کہ ساری زندگی بروں کے ساتھ گزارنے کے بعد نبی کا بیٹا بھی جہنم کا ایندھن بن رہا ہے۔ بس اپنے بچوں کے بارے میں سب تو یہ متفکر ہیں کہ ہمارا بچہ اچھا ڈگری حاصل کر رہا ہے، اچھی پڑھائی کے بارے میں فکر، مگر کسی کو یہ فکر کم آتی ہے کہ میرا بچہ کیا صحبت صحیح اختیار کر رہا یا نہیں۔ حضرت عمر محفوظ رحمانی بھی فرمایا کرتے تھے کہ اچھا پڑھنے کی طرف دھیان کم دے دو، مگر اچھا بنانے کی طرف دھیان زیادہ دے دو۔ اچھا پڑھنا اصل نہیں ہے، اچھا بننا اصل ہے۔ کچھ پڑھے نہ پڑھے فرما بردار بن جائے، یہ اصل چیز ہے۔ تو ساتھیوں، یہ نسبت، یہ صحبت اس وقت بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ سارے اونٹ، سارے جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے میدان میں مٹی بنا دیں گے، مگر صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو اللہ جنت میں داخل کریں گے۔ کیوں؟ اس کی نسبت، اس کی صحبت صالح کے ساتھ ہو گئی۔ صحبت کی برکت سے جانور جسے اللہ جنت میں داخل نہیں کرتے، انسان کو جنت بنائی اللہ نے، اس کے باوجود صرف صحبت صحیح ہونے سے اللہ اس کے ساتھ بھی جنت کا وعدہ کر رہے ہیں۔ معمولی لکڑی، ممبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جسے استوانہ حنانہ کہا جاتا تھا، بس نبی کی صحبت اس نے اٹھائی، نبی نے اسے اپنے سے جدا کیا، رونے کی سسکی کی آواز آئی، اللہ کے نبی پہنچ کر اسے تسلی دی۔ اس صحبت کی برکت سے، نبی کے ساتھ مشابہت کی برکت سے، حدیث میں لکھ کر ہے اللہ اس جنت کو، اس لکڑی کو بھی جنت میں داخل کریں گے۔ کتنی بڑی نسبت ہے۔ ہم فکر مند ہی نہیں ہوتے، ہماری فکر کچھ پیسہ آ جائے بچوں کے بارے میں کہ ہم ڈگری دلا دیں گے، فلاں ڈیوٹی دلا فلاں کر دیں، مگر کسی کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ اس کی صحبت کس کے ساتھ ہے، یا اچھا کام کر رہا ہے یا برا کام کر رہا ہے، یا دین کا کام کر رہا ہے یا دین کو چھوڑ کر کام کر رہا ہے، یہ کسی کو فکر نہیں ہوتی۔ بس سب کے اوپر ڈگریوں کا بھوت سوار ہو چکا ہے، اور یہ یہی چاہتا میرا بیٹا بڑی ڈیوٹی حاصل کر لے، فلاں کام کر لے، فلاں کام کر لے۔ میرا استاذ محترم حضرت امیر شریعت اشرف علی رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آتی تھی۔ حضرت بخاری کے درس میں ناصحانہ کلمات فرما کر فرماتے تھے، بابا تم جا رہے ہو جاؤ، مگر تم انسان بن کر سب قوم کو سنبھالنا، کچھ تکلیف دہ باتیں آئیں گی، اس کے باوجود تم صبر سے کام لینا، یہ تمہاری پڑھائی کا اصل مقصد ہے۔ تم بڑے بڑے بیانات کر لو، یہ اصل مقصد نہیں ہے۔ حضرت کے ناصحانہ کلمات تو یاد آتے ہیں، حضرت تو انتقال کر گئے۔ اب دیکھیں، جب یہ نسبت ہوتی ہے تو اس نسبت کے اندر اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ایک مرتبہ اپنے شاگرد حضرت امام احمد بن حنبل کو خواب میں دیکھا کہ امام احمد بن حنبل کے ساتھ بڑے بڑے حالات آ رہے ہیں اور خلق قرآن کا مسئلہ بھی پیش آ رہا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل صبح اٹھے، اپنے ایک شاگرد کو بلایا، امام احمد بن حنبل کے پاس اس کو یہ بلوا کر بھیجا، جا کر امام احمد بن حنبل کو کہہ دو ان کے ساتھ بڑے بڑے حالات آنے والے ہیں، خلق قرآن کا مسئلہ پیش آنے والا ہے، ان پر ظلم ہونے والا ہے، اور ان سے آگے یہ بھی کہہ دو کہ دیکھو اس میں تم کامیاب ہوگی، اللہ کی مدد ہوگی۔
واقعتاً وہ شاگرد حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس پہنچا، شروع میں کہنے لگا حضرت امام شافعی نے آپ کے استاد نے خواب دیکھا ہے، آپ کے ساتھ حالات آئیں گے۔ حضرت امام احمد بن حنبل پہلے تو ڈر گئے، میں اس کے لائق نہیں ہوں۔ پھر شاگرد نے کہا حضرت نے یہ بات بھی فرمائی، آپ اس میں کامیاب ہوں گے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کہا کہ نبی کی یہ سنت تھی، کوئی خوشخبری سناتا تو اسے نبی تحفہ دیتے، آپ نے بھی مجھے خوشخبری سنائی، میں کامیاب ہوں گا، میرے طرف سے یہ جبہ لینا، تحفے میں تم رکھ لینا۔ اب یہ شاگرد حضرت امام شافعی کے پاس پہنچا، امام شافعی سے کہنے لگا کہ میں وہاں گیا تھا اور انہوں ساری بات سنانے کے بعد مجھے جبہ ہدیے میں تحفے میں انہوں نے دیا۔ جب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سنی تو فوراً فرمایا کہ وہ جبہ مجھے حوالے کر دو تاکہ میں اس سے برکت اٹھاؤں۔ اب دیکھیں اس بات کو بغور سنیں کہ امام شافعی تو استاد تھے، امام احمد بن حنبل تو امام شافعی کے شاگرد تھے۔ آج ہم تھوڑا مقام حاصل کر لیتے، اپنے چھوٹوں سے کوئی بات کوئی مسئلہ پوچھنے ہمیں شرم سی عار سی محسوس ہوتی ہے کوئی چیز پوچھنے، مگر جب کسی کے اندر عاجزی آ جاتی ہے کسی بات سے شرماتے نہیں ہیں۔ امام شافعی تو بڑے استاد، امام احمد بن حنبل تو شاگرد، فوراً فرمایا کہ امام احمد بن حنبل کا جبہ مجھے دے دو، تم جو چاہے میں دے دوں گا۔ تو وہ شاگرد امام شافعی کے حوالے جبے کو تو کر دیا۔ امام شافعی خود فرماتے جب کوئی بیمار ہو کر مجھ سے دعا پڑھوانے کے تعلق سے آتا تو میں اس جبے کو پانی میں ڈبوتا اور وہ پانی میں جو بیمار آتا اسے حوالے کر دیتا، جو بھی بیمار اس پانی کو پیتا حضرت امام شافعی فرماتے وہ شفا یاب ہو جاتا۔ اب دیکھیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ وہ جبے کی برکت اتنی زیادہ تھی کہ بڑی بڑی بیماریاں بھی اس جبے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دیتے تھے۔ اب یہاں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ایسے ہی امام نہیں بنے تھے، بلکہ پہلے جا کر انہوں نے امام شافعی کی صحبت اٹھائی تھی۔ اس صحبت کی برکت کو اللہ نے اتنا زیادہ مقام دیا کہ ان کی چیزوں کے اندر بھی اللہ اتنا برکت عطا فرما دیے کہ بڑی بڑی بیماریاں بھی صرف صحبت کی چیزوں کی برکت سے اللہ نے دور فرما دی۔ تو ساتھیوں یہ صحبت ہم اپنے بچوں کے بارے میں متفکر ہو جائیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمارے ایمان کے بارے میں فکر کتنی زیادہ ضروری ہے۔ ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ ایک تابعی گزرے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا، نبی کے بعد مسیلمہ کذاب نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں ہی نبی ہوں۔ جب حضرت مسلم خولانی کے پاس یہ بات پہنچی، مسیلمہ کذاب اور ابو مسلم خولانی ایک ہی جگہ میں رہتے تھے، تو اللہ والے تھے، عالم تھے، فوراً آواز بلند کی کہ میں تجھے نبی نہیں مانتا، جبکہ مسیلمہ کذاب ایک بڑا بادشاہ تھا، فوراً کہنے لگا اگر تم نے نبی نہ مانا تو میں تمہیں آگ میں داخل کروں گا۔ مسیلمہ کذاب سے مسلم خولانی نے کہا جو چاہے کر لو، میرے نبی آخری نبی ہیں، وہ خاتم النبیین، قرآن نے اعلان کر دیا۔ آگ جلائی گئی مسیلمہ کذاب کے حکم پر، آ کر اس کے خادمین ابو مسلم خولانی کو پکڑ کر گئے، آگ میں داخل کر دیا، مگر اللہ والے تھے، ایمان کی چنگاری جاگ رہی تھی، فوراً اللہ نے بچا لیا، آگ سے آرام سے باہر آ گئے۔ تو اب مسیلمہ کذاب کو کشمکش شروع ہو گئی کہ زیادہ دن یہاں رکھ لیں گے، اس کو دیکھ کر میرا انکار شروع ہوگا، پھر مسئلہ کھڑا ہوگا، فوراً ملک یمامہ سے بھگا دیا۔ ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ ملک یمامہ سے مدینے کی طرف چل کر آئے، کپڑوں پر دھول لگی ہوئی تھی، بہت زیادہ میلے کچیلے ہونے کی حالت میں مسجد نبوی پہنچے، اجنبی کی حالت میں، 2 منٹ زیادہ لے لوں گا، اجنبی کی حالت میں آ کر مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، 2 رکعت پڑھی تھی، حضرت عمر نماز پڑھائے، پیچھے نکل کر آئے، دیکھتے کیا ہے کہ ابو مسلم خولانی بیٹھے اجنبی سے محسوس ہو رہے ہیں، اور یہ ابو مسلم خولانی کی کرامت ساری دنیا میں مشہور ہو گئی تھی۔ ابو مسلم خولانی کے پاس عمر آ کر بیٹھے،
کہنے لگا عربی میں حضرت عمر نے پوچھا کہ تم کون؟ تو حضرت ابو مسلم خولانی نے کہا میں عبداللہ اللہ کا بندہ ہوں۔ اتقوا فراست المومن، حضرت عمر جان گئے کہ یہی ابو مسلم خولانی ہے، اللہ والے تھے حضرت عمر۔ فوراً کہنے لگے میں خدا کی قسم دے کر تمہیں پوچھتا ہوں تم ہی ابو مسلم خولانی ہو؟ کہنے لگے ہاں میں ہی ابو مسلم خولانی، تمہارے ساتھ ہی آگ میں جانے کا واقعہ پیش آیا؟ ابو مسلم خولانی نے کہا کہ ہاں میرے ساتھ ہی۔ فوراً گلے لگا کر فرمایا اللہ نے ابراہیم کے ایمان کی یاد اس امت کے اندر بھی پیدا تازہ کر دی۔ پھر ہاتھ پکڑ کر ابو بکر صدیق کے پاس لے کر گئے۔ ابو بکر صدیق نے گلے لگا کر فرمایا تم نے ابراہیم کی یاد تازہ کر دی۔ پھر فرمایا ایمان کی چنگاری نے تمہارے